آج ماہ جمادی الاول کی 18 تاریخ اور جمعرات کا دن ہے۔ اللہ کی لاڈلی سورت صرف 3 بار پڑھ لو، ہر رشتہ دار امیر ہونے کی وجہ پوچھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمادی الاول کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو اتنی دولت ملے گی، آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ گھر والے بھی یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، اتنی دولت و برکت کیسے آئی۔ ناظرین، اس مہینے کی اتنی برکت اور فضیلت ہے، اللہ پاک اس کی برکت سے رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ مہینہ نہایت رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور عظمتوں کا مہینہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے، آپ چاہتے ہیں آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکیں جس میں صرف کامیابی ہو، جو لوگ واقعی اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، ایک بار کامل یقین سے آج کے ان بابرکت لمحوں میں نیت کر کے بیٹھ جائیں اور اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ اللہ پاک ان بابرکت گھڑیوں میں آپ کے حالات بدل دے گا، جس طرح رات دن اور دن رات میں بدلتا ہے، اسی طرح آپ کی زندگی فقیری سے بادشاہی میں بدل دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے۔ گویا بندہ مومن کا مصیبت سے دوچار ہونا اس کے لیے نیک بختی ہے، محبت الہی کی علامت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا دینے میں ہی دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ رحمت کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا روک لیتا ہے، اس کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دے گا۔ ایک دوسرے روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی بڑی مصیبت ہوگی، جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا ہی بڑا ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ جو شخص اس سے راضی ہو اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، اس کے لیے رضامندی ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضگی ہے۔ پھر مومن کو اس بات کا یقین رکھنا ہے، آزمائش اور مصائب میں گرفتار ہونا اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو، اور پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو۔ اس آیت میں توبہ کرنے والے 2 طرح کے لوگ مراد ہیں۔ ایک وہ جو کسی بھی برائی اور گناہ کے قریب بھی نہیں بھٹکتے، اور نہ ہی گناہ اور برائی کا کوئی خیال انہیں آتا ہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی نافرمانی کرنے سے پناہ کی طلبگار رہتے ہیں، اور کسی بھی گناہ اور برائی میں مبتلا ہونے سے توبہ مانگتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو گناہ اور برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ کے نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں، لیکن بعد میں شرم ساری اور ندامت سے سچے دل کے ساتھ اللہ سے توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے گناہوں سے تائب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ پسند فرماتا ہے، بھٹکنے کے باوجود راہ ہدایت کی طرف لوٹ آئے اور اپنے کیے پر نادم ہوئے۔ کتنا ہی بڑا گناہ ہے، شرک بھی ہو، اگر اس سے توبہ کر لی جائے لیکن دوبارہ اس گناہ کو کرنے کا خیال بھی نہ آئے تو اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 گناہ ایسے ہیں جو توبہ کر دینے والی ہیں، ان سے بچتے رہو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کی ناحق جان لینا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی سے بھاگ جانا، پاک دامن بھولی بھولی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ دوستوں، یہ مبارک مہینہ ہماری زندگی میں آ چکا ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور آج مانگنے کا وقت ہے، آج رب سے اپنی جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ کل تک سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی یہ ایک تسبیح پڑھ کر دیکھ لے، نصیب کے سارے بند تالے کھل جائیں گے۔ جب کہیں سے کوئی مدد نظر نہ آ رہی ہو، جب مایوسی چھا جائے، تو یقین کامل کے ساتھ
اللہ تعالیٰ کے نام کی صرف ایک تسبیح پڑھ لیں۔ یہ تسبیح ہر مشکل اور پریشانی کا حل ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ پاک کو راضی کر لیتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ پاک کو اللہ کی صفاتی نام سے پکارتا ہے تو میرا رب اتنا خوش ہوتا ہے، فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے، جاؤ اس بندے کے حاجت کو پورا فرما دو۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اور جو مصیبتیں انہیں پہنچتی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں، اور جو شک ہم نے انہیں عطا فرمایا جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے حق میں فیصلے ہو جائے، آپ رزق دولت سے مالا مال ہو جائے، دنیا کی تمام پریشانیاں مشکلات غیب کے خزانوں سے ختم ہو جائے، تو آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رزق کے محتاج ہیں، چنانچہ وہ سارے لوگوں کو چاہے کہ نیک ہو یا برے ہو، پہلے والوں ہو یا بعد میں آنے والے ہو، سب کو اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ ذات ہر انسان کو رزق دیتی ہے جو خلوص دل سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور دلوں کا اخلاص سب سے عظیم رزق اور نعمت ہے۔ وہ ذات علم اور یقین کے ساتھ مانگنے والی کو حلال روزی عطا کرتی ہے، جو دلوں میں اخلاص پیدا کرنے پر معاون ہوتی ہے، اور وہ ذات ہر شخص کو دینی سدھار سے نوازتی ہے جو اس کا طلبگار ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ رزق ہے یعنی رزاق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بہت سے جانور ہیں جو اپنے روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے، اور وہ بڑا ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے رزق کی کشادگی کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ آج کا عمل کا طریقہ کار یہ ہے، یہ عمل آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے 7 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، بہتر ہے آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیم ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ کوئی آپ کو بڑی رقم چاہے وہ مانگ لیں، مطلب آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا جلیل پڑھنا ہے۔ جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگتا ہے، اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے، اور جب رب کی رحمت جلال میں آتی ہے پھر مانگنے والا فریاد کرتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازتا ہے، وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں مخلوق کا رزق اور ان کی روزی روٹی ہے۔
اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جسے چاہے رزق میں وسعت دے دے، وہی جس کے ہاتھوں میں تمام معاملات کا حل اور آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، بے اولاد ہو، دنیا کی ٹھوکریں کھا کھا کر تھک چکے ہو، دنیا کی بیماریوں میں گر چکے ہو، لاکھ کوششوں کے باوجود بھی آپ کامیاب نہیں ہو رہے، تو آج کے دن صرف ایک تسبیح یا جلیل کی پڑھ کر دیکھ لیجیے گا۔ یا جلیل ایک بار ہو گیا، یا جلیل دو بار ہو گیا، یا جلیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا جلیل کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 101 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ یا جلیل کی مکمل ایک تسبیح اچھی طرح گن کر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے، جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور وہ سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے، یہ سب سے خاص بات بتانے لگا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ پہلے آپ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ یہ سورہ مبارکہ ترتیب کے لحاظ سے 108 نمبر پر آتی ہے، جس میں ایک رکوع 3 آیات ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ دعوت توحید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر رشتہ دار آپ سے علیحدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف ہو گئے تھے۔ ایک اور پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹے کی وفات کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادے چھوٹے عمر میں ہی وفات ہو گئے تھے۔ تو ان سارے دکھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ آپ نے صرف 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد تیسری اور آخری نمبر پر ایک تسبیح آپ نے استغفار کرنی ہے۔ آپ نے استغفار کی تسبیح کیسے پڑھنی ہے یہ بتانے لگا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کے انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ سارے عمل کی ترتیب کچھ اس طریقے سے ہوگی۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر 7 بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ پھر اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور پہلے نمبر پر یا جلیل کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر سورہ کوثر 3 بار پڑھنی ہے۔ پھر تیسرے اور آخری نمبر پر استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی ساری حاجات پیش کریں۔ آج اللہ پاک سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو سالوں سے نہیں مل رہا۔ اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں کریں، گڑ گڑا کر دعائیں کریں، التجا کریں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ مختصر سا وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آج یہ وظیفہ ضرور پڑھیں۔ اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجا کریں، اور آسمان مدد کو اترتا ہوا خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجیے وہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مشکلات دور فرمائے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ایک نام ضرور